بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ امید ہے ٹھیک ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، سلامت رکھے، آباد رکھے۔ میں ہمیشہ آپ لوگوں کے لیے دعا گو رہوں گی، اور یہ رٹے رٹائے جملے نہیں ہیں۔ میرا دل کرتا ہے کہ میں سب کے لیے دعا کروں، اور یہ امید رکھتی ہوں کہ سب میرے لیے دعا کریں۔ ہم سب دوست ہیں، ہم سب ایک ہیں۔ یہ ایک ٹاپک ہے نا، اور یہ اکثر مجھ سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ اکثر لوگ دیکھتے ہیں کہ میں بہت خوش رہتی ہوں، میں اکثر اوقات خوش رہتی ہوں۔ تو مجھ سے اکثر یہ سوال ہوتا ہے کہ آپ خوش کیسے رہتی ہیں؟ مطلب آپ کو کوئی ٹینشن نہیں ہوتی، آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ میں ناخوش بھی ہوتی ہوں، بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ میں روتی دھوتی ہوں، لیکن وہ بہت کم لوگ ہیں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہی جانتے ہیں کہ جیسے میں بہت زیادہ، اور میں ہوں بھی خوش، الحمدللہ میں بہت خوش باش بندہ ہوں۔ تو مجھ سے اکثر یہ سوال ہوتا ہے نا، آج میں اس سوال کا جواب دوں گی۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاتی ہوں کہ ایک دفعہ نا کسی بڑے آدمی سے بات ہوئی، تو میرا یہ پروگرام تھا کہ میں اس بڑے آدمی سے بہت سارا کچھ سیکھوں گی۔ یہ بڑے آدمی ہے، یہ مجھے بہت اچھی اچھی باتیں، مطلب میں ان سے سیکھوں گی۔ ذہین آدمی تھے، تو میں سوچ رہی تھی کہ میں ان سے سیکھوں گی، لیکن اچانک انہوں نے مجھ سے سوال کیا۔ مجھے کہتے ہیں، ساگر، خوش کیسے رہا جاتا ہے؟ تو میں بڑی حیران رہ گئی۔ میں نے کہا، یہ دیکھنا، یعنی میں یہ سوچ رہی تھی کہ میں ان سے سیکھوں گی، اور وہ یہ سوچ کے بیٹھے ہوئے تھے کہ یہ مجھ سے پوچھے کہ خوش کیسے رہا جاتا ہے، مجھ سے سیکھیے۔ تو اس وقت جب انہوں نے مجھ سے سوال کیا تھا، تو میں کدو کا حلوہ بنا رہی تھی۔ تو میں نے کہا، سر آپ نے کبھی کدو کا حلوہ بنایا ہے؟ تو کہتے ہیں نہیں، ایک بابا جی ہے نا۔ تو میں نے کہا، آپ نے کبھی کدو کا حلوہ؟ کہتے ہیں نہیں، میں تو کبھی کچن میں گیا ہی نہیں ہوں، مجھے تو نہیں پتہ۔ تو انہیں میں نے کہا، آپ کدو کا حلوہ بنائیں۔ خیر یہ آئیڈیا ان کو بڑا مسخ خیز لگا، لیکن بہرحال انہوں نے اس آئیڈیا کو فالو کیا، اور وہ خوش بھی ہوئے۔ اب اگر ہم یہ سمجھتے ہیں نا کہ ہم کل خوش ہوں گے، ہم پرسوں خوش ہوں گے، ہمیں یہ چیز ملے گی تو ہم خوش ہوں گے، تو ہم خوش نہیں ہوں گے۔ میں اکثر اسٹوڈنٹ سے سوال کرتی ہوں کہ خوش کون ہے؟ خوش وہ ہیں جو خوش ہیں۔ یا میں ڈر کا ایک علاج بتاتی ہوں کہ بیٹے، ڈر کا یہ علاج ہے کہ مت ڈرو، اس کے علاوہ اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ اسی طرح خوش بھی کون ہے؟ جو خوش ہیں، اور خوش بندہ اپنے گزرتے لمحے میں ہوتا ہے۔ جس گزرتے لمحے میں، مطلب ابھی میں آپ کے ساتھ بات کر رہی ہوں، یہ سامنے کینڈل آن ہے، میرے چائے کا کپ پڑا ہوا ہے میرا، جو میں آپ سے بات ختم کر کے انشاءاللہ تعالیٰ وہ چائے کا کپ پیوں گی، اور میں اپنا یہ لیکچر اپلوڈ پہ، وہ لوڈنگ پہ لگا دوں گی، یہ آہستہ آہستہ اپلوڈ ہوتا ہوگا، پھر آپ لوگ اس کو سنیں گی، اور میں اچھا فیل کروں گی۔ میں نماز پڑھوں گی، میں مراقبہ کروں گی، میں اللہ پاک کے ساتھ دھیان قائم کروں گی، اور پھر میں سو جاؤں گی، اور انشاءاللہ تعالیٰ صبح کالج جاؤں گی۔ تو ہر چیز، وہ کہتے ہیں نا، لائف از فار دوز ہو نوز ہاؤ ٹو سیلیبریٹ۔ اگر تم سیلیبریٹ کر سکتے ہو تو لائف تمہاری، بس لائف از فار دوز۔ اف یو کین سیلیبریٹ، یو کین سیلیبریٹ اے کپ آف ٹی۔ ایک چائے کا کپ ہے، تو چائے کے کپ پہ بھی آپ چائے کے کپ کو منا سکتے ہیں۔ تو یہ یاد رکھنا کہ ایک لمحہ تھا جس میں اللہ پاک نے فرمایا تھا کن، اور وہ کن ابھی پھر رہا ہے کائنات میں نا۔ اقبال فرماتے ہیں نا، کائنات ابھی ناتمام ہے شاید، کہ آ رہی ہے دمادم صدائے کن فیکون۔ تو وہ نعرہ کن جو ہے، یہ کن کا لفظ جو ہے، یہ پھر رہا ہے، اور نئی نئی چیزیں تخلیق ہو رہی ہیں، نئے نئے لوگ آ رہے ہیں دنیا میں، کچھ جا رہے ہیں، تخلیق کا عمل مسلسل جاری و ساری ہے۔ اور وہ جو ایک لمحہ ہے نا، وہ ایک لمحہ پھر لمحہ در لمحہ تقسیم ہوا ہے۔ تو یہ جو ایک لمحہ ہے نا، یہ جو ہمیں ملا ہوا ہے، یہ فل پیکج ہے، یہ اپنے آپ میں ایک کمپلیٹ چیز ہے۔ مثال کے طور پہ یہ لیکچر میں آپ کے لیے اپلوڈ کر رہی ہوں، یہ آپ مجھے اس وقت سن رہے ہیں۔ جب آپ مجھے سن رہے ہیں تو آپ کے گھر بار، مطلب ماں باپ، بہن بھائی ہوں گے، بیوی بچے ہوں گے، سب کچھ ہوگا، ہر کسی کے سارے رشتے ہوتے ہیں۔ لیکن جس وقت آپ ابھی مجھے سن رہے ہیں، تو آپ کے دل میں یہ خواہش نہیں ہے کہ وہ بھی آپ کے ساتھ ہوتے، وہ بھی اس کو سنتے۔
نہ میں مطلب میں آپ سے بات کر رہی ہوں تو مجھے بھی کوئی طلب نہیں ہو رہی کہ میرے ماں باپ، بہن بھائی، میرے بچے، میرا شوہر، یہ سارے میرے قریب ہوتے نہیں. میں نے دروازے بند کیے، میں آپ کے ساتھ بات کر رہی ہوں. میں آپ کے ساتھ اس گزارنے والے جو میں لمحہ گزار رہی ہوں نا، میں آپ کے ساتھ اس میں پرفیکٹ فیل کر رہی ہوں. تو جو لمحہ ہم پہ بیت رہا ہے وہ لمحہ اپنے آپ میں فل پیکج ہے. کچھ وجہ یہ بھی ہے، آپ نے کبھی ایک بات نوٹ کی ہوگی کہ اگر آپ کے پیٹ میں درد ہوتا ہے نا تو آپ کو ایسے لگتا ہے جیسے ساری زندگی آپ کے پیٹ میں درد رہا ہے، اور جب آپ کے پیٹ میں درد نہیں ہوتا تو آپ کو ایسا لگتا ہے جیسے کبھی ہوا ہی نہیں تھا. کیونکہ یہ جو لمحہ ہے یہ اپنے آپ میں مکمل فل پیکج ہے، اور گزرتا لمحہ ہی زندگی ہے. جو آپ کے ہاتھ میں، آپ کی ہتھیلی پہ جو لمحہ ہے وہی آپ کی زندگی ہے. ماضی گزر چکا ہے، مستقبل جو ہے مطلب نہ کوئی میرے پاس ماضی کی کوئی نشانات ہیں، نہ میرے پاس مستقبل کی کوئی نشانات ہیں. مطلب جسٹ ایک تصور ہے. لیکن جو لمحہ مجھ پہ بیت رہا ہے یہ ایک مکمل حقیقت ہے. اگر میں کچھ کھا رہی ہوں تو میں اسے انجوائے کر کے کھاؤں. اگر میں نماز پڑھ رہی ہوں تو میں مکمل طور پہ نماز میں حاضر رہوں اللہ تعالیٰ کے حضور. ابھی میں آپ سے بات کر رہی ہوں تو میں آپ کے ساتھ دل سے بات کروں. تو جب میں اپنے لمحے کو مکمل طور پہ، مکمل زندگی، مکمل جان کے ساتھ جیوں گی تو میں خوش رہوں گی. اور یہ یاد رکھنا. اچھا، آپ یہ جو لمحہ ہم گزار رہے ہیں، یہ جو زندگی ہم گزار رہے ہیں، آپ اس میں خوش کیسے رہ سکتے ہیں؟ یہ تو میں نے آپ کو بتایا کہ آپ گزرتے لمحے میں جئیں تو آپ ان شاء اللہ تعالیٰ خوش رہیں گے. اور گزرتے لمحے میں ہی آپ کو دیکھیں، ایک بات سنیں. اللہ تعالیٰ میں آپ کو بتا دوں کہ کچھ نادیدہ حقیقتیں ہیں نا، ان نادیدہ حقیقتوں کے ساتھ ہم جڑے ہوئے ہیں اور ہمیں جڑے رہنا چاہیے. ہم جب اپنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ یصورکم فی الارحام، یہ ایک آیت ہے نا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء لا الہ الا هو العزیز الحکیم. وہی ہے کہ تمہاری تصویر کشی کرتا ہے ماؤں کے پیٹ میں جیسی چاہے، نہیں ہے اس کے سوا عزت والا اور حکمت والا. تو ہم اس نادر حقیقت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں نا. ہم تب وہ ہماری مصوری کر رہا تھا نا، تب وہ ہمارے بارے میں پلاننگ کر رہا تھا کہ ان کے بال ایسے ہوں گے، ان کی آنکھیں ایسی ہوں گی، ان کا چال ڈھال ایسا ہوگا، یہ بندہ، یہ بچہ جب پیدا ہوگا یہ ایسے ایسے ہوگا. کہاں پر انہوں نے ہماری تصویر کشی کی، اور کہاں پر انہوں نے ہمارے کھانے پینے کا خیال رکھا جب ہم اپنی ماں کو بھی نہیں پہچانتے تھے. تو اس نادیدہ قوت کے ساتھ ہم جڑے ہوئے تھے. پھر اس کے بعد ہم آئے دنیا میں، اور ہمارے اس جڑاؤ پہ، ہمارے اس کنیکشن پہ، ہمارے اس رشتے پر مٹی کی تہیں چڑھ گئی. مطلب پہلے ہم صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکٹڈ تھے، تھوڑے دنوں بعد ہم نے اپنی ماں کو پہچانا، پھر پاپا کو پہچانا، پھر ہم نے اپنے بہن بھائیوں کو، پھر یاروں دوستوں کو، پھر اس کے بعد پیسہ یا بیچ میں طاقت، عزت، شہرت، دنیا کا ساز و سامان، دنیا کا مال و متاع. اور گھڑے کا دیکھو، شب لطیف بٹائی فرماتے ہیں گھڑا ٹوٹا تو یہ آواز آئی، نہیں دونوں میں اب کوئی جدائی. تو گھڑے کا پانی اور دریا کا پانی ایک ہے، لیکن گھڑا دریا میں تیرتا رہتا ہے کیونکہ درمیان میں مٹی کی پرت ہے. پہلے میں سمجھتی تھی کہ بندہ جب مر جاتا ہے تو اس کے بعد مٹی کی پرت ختم ہو جائے گی اور گھڑے کا پانی اور دریا کا پانی ایک ہو جائے گا. لیکن اب مجھے پتہ چلا کہ نہیں، جیتے جی اسی زندگی میں آپ اپنی اناؤں کو سائڈ پہ کر کے گھڑے کے پانی کو دریا کے پانی کے ساتھ ملا سکتے ہیں، اور خوشی آپ کو اسی میں ملے گی. خوشی آپ کو انفرادیت میں نہیں ملے گی، خوشی آپ کو انا کے اندر نہیں ملے گی، خوشی آپ کو لوور سیلف میں نہیں ملے گی، خوشی آپ کو ہائر سیلف میں ملے گی. زندگی جو ہے وہ اصل میں ہائر سیلف میں ہے. زندگی اس طرح نہیں ہے کہ ہم مطلب ایک صرف اپنے آپ کو دیکھیں اور ہم دنیا سے، لوگوں سے کٹ جائیں. اور جب ہم لوگوں سے کٹتے ہیں نا پھر ہم اپنے آپ پہ ترس کھاتے ہیں، دیکھو یہ لوگ کیسے ہیں، حالانکہ ہم نے خود کو خود ہی ان لوگوں سے کاٹا ہوا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ یاد رکھنا کہ وہ جو طاقت کا سرچشمہ ہے، وہ نادیدہ قوت جس کے ساتھ ہم جڑے ہوئے ہیں، اس کے ساتھ جڑے رہنا ہی ہماری وہ ہے، اس کے ساتھ جڑے رہنے میں ہی ہماری بقا ہے، ہماری خوشی ہے. کیونکہ وہ انرجی ہے اور وہ
وہاں سے یہ مطلب سورس آف انرجی، ہم وہاں سے اپنی انرجی لیتے ہیں، ہم اپنا خوشیاں حاصل کرتے ہیں، ہم بے فکر ہو جاتے ہیں۔ فکر پتہ ہے کس چیز کی ہے؟ کہ ہم بیمار ہو جائیں گے، ہم مر جائیں گے، غربت آ جائے گی، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ جتنا ہم ان سے دور رہیں گے اتنا ہی ہمارے اوپر غم کی اور حزن و ملال کی کیفیات طاری رہیں گی، اور جتنا ہم اس نادیدہ قوت کے قریب رہیں گے۔ اور نادیدہ قوت میں کیوں کہہ رہی ہوں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا، لا ریب فی ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب۔ یہ جو قرآن ہے یہ اس میں یہ ان کے لیے ہے جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو غیب پر ہم ایمان رکھیں گے، ہم انڈیویجویلٹی سے نکلیں گے، اور جب ہم انڈیویجویلٹی سے نکلیں گے تو ہم اللہ تعالیٰ سے کنیکٹ ہوں گے، انرجی سے کنیکٹ ہوں گے، اور ہم خوش رہیں گے، کیونکہ ہمیں فکر فاقہ نہیں ہوگا۔ دیکھیں، آپ نے ایک بات نوٹ کی ہوگی کہ جب ہمارے پیٹ میں درد ہوتا ہے تو ہم اپنی ماں کو یاد کرتے ہیں، ہائے امی جی، ہائے امی جی۔ جب چور چکی کا دھڑکا ہوتا ہے تو ہم اپنے ابو کو یاد کرتے ہیں، اپنے پاپا کو بلاتے ہیں کہ پتہ نہیں آواز آئی ہے، پتہ نہیں کوئی آیا ہے، کیونکہ اب ہمیں پتہ ہے کہ ماں کو بھی چور چکے سے ڈر لگے گا۔ اب ہمیں بابا کی ضرورت ہے، ہمیں پاپا کی ضرورت ہے، پھر ہم ان کو آواز دیتے ہیں۔ اور جب زلزلہ آتا ہے نا تو ہم کہتے ہیں یا اللہ خیر، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ اب ماں باپ دونوں ڈر رہے ہوتے ہیں۔ اب ہم اللہ پاک کو بلاتے ہیں۔ تو یہ جو طاقت ہے، ہمیں چاہیے تو صحیح نا کہ ایک ایسی طاقت ہو جو ہمیں ہمارے ان خراب حالات سے نکال سکے۔ تو یہ یاد رکھنا کہ اچھا، پھر ایک اور بات بتاتی ہوں، یہ پتہ نہیں آواز آئی ہے، میرا جو توجہ ہے وہ خراب کر رہی ہے یہ آواز۔ بات یہ ہے کہ میں نا اپنی مطلب والدین رخصت ہو گئے، والد میرے روڈ ایکسیڈنٹ میں چلے گئے، اور والدہ میری سانس کی پرابلم کے ساتھ 2019 میں تشریف لے گئی، اس جہان سے پردہ فرما گئی۔ تو میری جو چھوٹی بہن ہے اس کے سر میں درد تھا، کل کی بات ہے، کل صبح کی بات ہے، اس کے سر میں درد تھا۔ تو اس نے ایسی آنکھ بند کی ہوئی ہے، مجھے کہتی آپا میری آنکھ میں بھی درد ہے نا۔ میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی، اور مجھے جو پہلا آئیڈیا آیا نا وہ یہ کہ میں اس کی ویڈیو، کیونکہ اس کا شوہر باہر ملک میں ہوتا ہے، تو میں نے سوچا کہ میں اس کی ویڈیو بنا کے نا، جو میرا بھائی لاہور میں ہے، میں نے کہا میں اسے سینڈ کرتی ہوں۔ بھائی کی طرف میرا دھیان، دوسرا دھیان مجھے یہ آیا کہ میں اس پہ دم کرتی ہوں۔ پھر میں نے وضو کیا، میں نے جائے نماز اٹھایا، میں اپنی بہن کو اوپر سورج کی روشنی میں لے کے گئی، پھر وہاں پر میں نے جائے نماز پہ اس کو بٹھایا، میں نے اسے دم کیا۔ اب پتہ ہے مسئلہ کیا بنا؟ مسئلہ یہ بنا کہ جب میں نے کہا نا کہ میری بہن کے سر میں درد ہے، میں کیا کروں نا، تو مجھے پہلا خیال بھائی کا آیا، حالانکہ مجھے پہلا خیال اللہ کریم کا آنا چاہیے تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ میرے اور اللہ کے درمیان میں ابھی بہت سارے پردے ہیں، یعنی بھائی کا خیال آیا، پھر مجھے دوائی کا خیال آئے گا، پھر مجھے ڈاکٹر کا خیال آئے گا، پھر کہیں جا کے مجھے اللہ پاک کا خیال آئے گا۔ حالانکہ اللہ پاک، میری بہن خود کہتی ہے کہ وہ کیور ہے، وہ ایک علاج ہے، اللہ پاک کے ساتھ آپ کا تعلق ہی علاج ہے، اللہ پاک کے ساتھ آپ کا تعلق ہی زندگی ہے، اللہ پاک کے ساتھ آپ کا تعلق ہی خوشی ہے۔ تو پہلا خیال جب ہمیں پہلا خیال اللہ پاک کا آئے گا نا، تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا جو بیڑا ہے نا وہ پار لگ گیا، اب ہم ٹھیک ہو گئے، اب ہم خوش رہیں گے، کیونکہ اب ہمیں فکر نہیں ہوگی، اب ہمیں پریشانیاں نہیں ہوں گی۔ تو کیا کہتے ہیں کہ جب بھی اس طرح کا کوئی بھی منظر ہو، کوئی بھی، وہ کہتے ہیں نا کہ منظر بدل جائے نا، نظر بدل جائے تو منظر بدل جاتا ہے۔ نظر بدلنا ضروری ہے، منظر خود بخود اس کے ساتھ چینج ہو جاتا ہے۔ مجھے یاد ہے کہ میں کسی بات پہ 4-5 دن تک روتی رہی ہوں، اور 4-5 دن کے بعد میں اسی بات پہ مجھے ہنسی آ گئی، اور میں ہنستی رہی ہوں۔ جب میں نے نظر بدلی تو میرا منظر تبدیل ہو گیا۔ تو آپ اپنے حالات و واقعات کے بارے میں اپنا نظر بدلیں، منظر تبدیل ہو جائے گا، اور آپ حیران ہو جائیں گے اگر میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ وہ کہتے ہیں نا کہ دیکھنے والی آنکھ دیکھتی ہے کہ موت سے زیادہ حسین کوئی چیز نہیں ہے۔ اور میں نے موت کا حسن بھی دیکھ لیا جب میری والدہ چونکہ سانس کی بیماری میں مبتلا تھی، تو جب وہ اس دنیا سے گئی تو میں نے ان کے چہرے پہ بڑا سکون، بڑا اطمینان، بڑا حسن پایا، اور اس وقت مجھے موت بہت زیادہ پیاری، بہت زیادہ سویٹ اور بہت زیادہ سکون آور محسوس ہوئی تھی۔
اور میں بالکل الحمدللہ میں بالکل ریلیکس تھی۔ داجی کے حادثے میں میرا بیڑا غرق ہو گیا تھا، اور حضرت علی فرماتے ہیں کہ گہری چوٹ گہری سمجھ دے جاتے ہیں، تو وہ گہری چوٹ تھی، اس نے مجھے گہری سمجھ ادا کی۔ تو والدہ 2019 میں جب والدہ رخصت ہو رہی تھی تو آئی واز فائن، آئی واز ریلیکسڈ نا۔ تو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ اپنا چیزوں کے بارے میں اپنا نظر چینج کریں، آپ کا منظر تبدیل ہو جائے گا۔ آپ پازیٹیو، اچھا کسی بھی چیز میں یقین کریں کہ کسی بھی چیز میں اتنی طاقت ہے کہ وہ آپ کو رلا سکتی ہے، تو اسی ہی چیز میں اتنی طاقت ہے کہ آپ کو ہنسا سکے۔ جو چیز آپ کو توڑتی ہے وہی چیز آپ کو جوڑ بھی سکتی ہے۔ آپ نے توڑنا لیا، توڑنا مت لے، جوڑنا لے، وہاں سے جڑنا لے لے۔ جب آپ وہاں سے جڑنا لے لیں گے، آپ وہاں سے طاقت لے لیں گے، آپ حیران رہ جائیں گے کہ جس بات سے آپ پریشان ہو رہے تھے اب اس بات پہ آپ خوش ہیں اور آپ انجوائے کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ لیکچر تھوڑا سا، لیکچر تو خیر نہیں ہے، لیکچر نہیں کہوں گی، یہ بات تھوڑی سی لمبی ہو گئی۔ آخری بات میں آپ کو یہ بتاؤں کہ مختار مسعود کی بک میں پڑھ رہی تھی آواز دوست نا، تو اس میں انہوں نے ایک بڑی پیاری سی بات کی ہے۔ اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ویسے تو قرآن مجید کی آیت پہلے بتاتی ہوں کہ وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اگر تم شکر کرو گے تو میں مزید دوں گا، اور اگر تم کفر کرو گے تو میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ اس پہ میں نے کبھی بات کی تھی کہ شکر کے مقابلے میں لفظ کفر قرآن مجید میں کئی دفعہ استعمال ہوا ہے۔ تو مختار مسعود کہتے ہیں کہ اگر تم شکر کرو گے تو تمہارا دل روشن ہوگا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو تمہارا دل تاریک ہوگا، اور اگر تم گلا شکوہ کرو گے تو تمہارا دل سخت پڑ جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے والے بنیں۔ ہر چیز خوبصورت ہے، ہر چیز پیاری ہے، ہر چیز کے دو رخ ہیں، آپ پازیٹیو رخ پہ رہا کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ خوش رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی خوشیاں دے، آپ کو بھی خوشیاں دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں خوشیوں کو دیکھنے کی توفیق عطا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پہ مہربان رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔